بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اس موقع پر حکومت کی معاشی اقدامات کی تعریفیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی ترقی کے راستے پر لانے کے لیے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے براہ راست سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرح سود جس طرح کم ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام معاشی اشاریے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پارلیمانی نظام پر اور جمہوری نظام پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں مزید محنت کرنا ہوگی۔ یقینی طور پر صدر آصف علی زرداری کا خطاب جو ہے اس میں کئی ایسے قیمتی مشورے شامل ہیں جن پر عمل کر کے جمہوریت کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کچھ اپنے تحفظات بھی بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ پاکستان جو ہے ترقی کی منازل کو طے کرے۔ اس کے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے دیے گئے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ انہوں نے وہاں پر جو اب تک ذرائع کے مطابق خبریں میڈیا پر آئی ہیں، انہوں نے بھی حکومتی اقدامات کو سراہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، ابہام پیدا ہو رہے ہیں۔ جب صدر زرداری یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وفاق کو مضبوط بنانا ہے تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے چاہے یہ نعرہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر ہو، یا محترمہ بے نظیر کی شہادت کے اوپر جناب آصف علی زرداری کا ایک نعرہ پاکستان کھپے ہو، یہ کبھی تاریخ سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ پاکستان کو متحد رکھنے میں، پاکستان کو اکٹھا رکھنے میں اور پاکستان کی وفاقی اکائیوں میں تعلق بڑھانے میں جناب آصف زرداری کا کردار اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر کچھ ایسے ابہام کی طرف، کچھ ایسی غلط فہمی کی طرف جو اس وقت پیدا ہو رہی ہے۔ بات کی جا رہی ہے محفوظ شہید کینال کے حوالے سے، وہ جو کہ آپ کو چولستان کو، اس کی بنجر زمین کو، لاکھوں ایکڑ بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں بننی چاہیے، اس کے خلاف کچھ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے حقائق سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہیں۔ آج پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام میں پاکستان سب کا ہے، ہم سب کا ہے، اور ان کا سب سے زیادہ ہے جو اس وقت محروم طبقات ہے۔ میں چولستان میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کسانوں کی بات کر رہا ہوں جن کی لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے بنجر پڑی ہوئی ہے، جہاں سے ہم ایک بڑی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، جہاں ہم سرمایہ کاری لا سکتے ہیں، جہاں سے ہم روزگار دے سکتے ہیں، جہاں سے ہم خوشحالی لا سکتے ہیں، جہاں سے ہم اپنی برآمدات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر محفوظ شہید کینال کے بارے میں پروپیگنڈا کیوں؟ یہ واضح کیوں نہ کریں ہم کہ یہ کینال جو ہے یہ پنجاب سے نکلے گی، پنجاب کا پانی ہی استعمال کرے گی، یہ کسی بھی دوسرے صوبے کے حقوق پر ڈاکہ نہیں کہا جا سکتا۔ جب ہم محفوظ شہید کینال کی بات کرتے ہیں تو یہ دریائے ستلج پر سلمان کی ہیڈ ورک سے نکلے گی اور فورٹ عباس تک 170 کلومیٹر اس کا طوالت ہوگی، اس کی لمبائی ہوگی، یہ جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے سندھ کا پانی جو ہے اس میں استعمال کیا جائے گا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ دریائے سندھ اور دریائے ستلج کے درمیان تو 3 اور دریا بھی بہتے ہیں، جہلم، پنجاب، راوی۔ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ دریائے سندھ جو ہے اس کا پانی اس میں استعمال کیا جائے گا؟ جب ہم بات کرتے ہیں اس پورے کینال سسٹم کی اور ان تمام نئی کینالز کے حوالے سے، تو یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ جب ہم محفوظ شہید کینال کی بات کریں گے تو یہ ارسا کے NOC سے بن رہی ہے، اور 4-1 کے اکثریتی فیصلے سے اس کی منظوری ہوئی ہے۔ یہ نیشنل واٹر پالیسی 2018 کے عین مطابق ہے۔ محفوظ شہید کینال جو ہے کم از کم 7.5 لاکھ بنجر زمین کو ہی آباد نہیں کرے گی، بلکہ میں اگر آپ کو نقشے میں دکھا سکوں تو آپ پر واضح ہوگا کہ یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ یہ ایک دفاعی لائن کا بھی کردار ادا کرے گی، بالکل اسی طرح جس طرح 1965 کی جنگ میں BRB کینال نے لاہور میں دشمن کا راستہ روکا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی دفاعی لائن ہوگی جو کہ ہماری سرحد کے ساتھ ساتھ جائے گی۔ تو پھر
ملکی ترقی کے حوالے سے اور عوامی خوشحالی کے حوالے سے اس عظیم منصوبے کے حوالے سے ابہام کیا پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے جواب کیا ہیں؟ آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے، اور جو میرے یہاں پر میرے ساتھ ہوں گے میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی میتھو صاحب، آپ اکنامک رپورٹنگ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا حوالہ ہے، انویسٹیگیشن کے اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں بھی آپ بہت منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر بطور تجزیہ کار اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں احمد وڈائی صاحب کا، آپ بھی تجزیہ کار ہیں، چیزوں کو معاملات کو بہتر طور پہ دیکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اور میں مشکور ہوں نصیر اللہ خان صاحب، ایگری پروجیکٹس کے ایکسپرٹ کے طور پر آپ ان کو مسلسل سن بھی رہے ہیں اور یہ جو ہے حقائق کو آپ کے سامنے لا بھی رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کروں گا اسٹوڈیوز میں ذوالفقار علی میتھو صاحب سے۔ میتھو صاحب، بہت سارے ابہام، بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارا پروپیگنڈا اس حوالے سے کہ آپ کینالز نہ بنائیں، آپ چولستان جو ہے وہ آباد کرنے کے حوالے سے جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو روک دے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے نجم، سب سے پہلے تو سب سے مقدم ہمارے لیے ہے وفاق پاکستان اور پاکستان کی یہ دھرتی جس کو بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا۔ اس میں ابہام اس طرح سے ہے کہ میں تھوڑا سا اس پروجیکٹ کی آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ یہ پروجیکٹ جو ہے نا، جس کو آپ کنال محفوظ شہید کنال کہہ رہے ہیں، یہ چولستان کنال بھی کہلاتی ہے۔ دو چولستان ہیں، ایک گریٹر چولستان، ایک سمالر چولستان۔ تو یہ 2015 میں ایک پروجیکٹ کنسیو کیا گیا حکومت پنجاب نے، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پہ چیف منسٹر تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ 10,53,000 ایکڑ وہ بنجر اراضی جو چولستان میں موجود ہے، اگر اس کو پانی دے دیا جائے تو وہ لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جائے گی، وہاں کی ایکالوجی میں فرق پڑے گا اور وہاں کے جو غریب ترین طبقات ہیں، کسان ہیں، وہ اپ لفٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ پروجیکٹ بنایا اور اس کے بعد پھر یہ پروجیکٹ پنجاب کے مختلف محکموں میں، خاص طور پہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کی فیزیبلٹی سٹڈیز ہوتی رہیں۔ اس کی فیزیبلٹی سٹڈی مکمل ہوئی 2018 میں، لیکن اس کے دو پارٹ کر دیے گئے، ایک گریٹر چولستان اور ایک سمالر چولستان۔ اب آج کل جس کی بات ہو رہی ہے وہ سمالر چولستان کا یہ منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ اصل میں ہے کیا؟ یہ منصوبہ اوریجنلی 6,96,000 اور 819 ایکڑ اس کا رقبہ ہے، لیکن جو کنال کمانڈ ایریا جس کو پانی دیا جانا ہے اس کا فگر ہے 6,10,237 ایکڑ، کنال کمانڈ ایریا اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ پنجاب کی حکومت نے اس فیزیبلٹی کے بنیاد پہ پنجاب کی جو PDWP سے کہتے ہیں، جو ایک فورم ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، جو ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دیتے ہیں، تو اس کی منظوری دی گئی ہے پروجیکٹ میں، اور اس کو 2024-25 سے موجودہ سال کے پروجیکٹ کے جو لسٹ تھی اس میں شامل تھا۔ اب اس کو جب دیکھا گیا تو اس کی لاگت جو ہے نا، اوورال پروجیکٹ تھی 211 ارب، اس میں سے 80 ارب روپے وہ میروٹ کنال کے لیے، جس کو میں آپ کہہ رہا ہوں گریٹر چولستان کا پروجیکٹ ہے، وہ نکال دیں تو یہ 131 ارب روپے کا اس کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اب اس کی منظوری کے بعد اس کو اس لیے زیادہ لاگت کی وجہ سے سینٹرل گورنمنٹ کی منظوری کے لیے بھیج دیا گیا۔ وہاں سے یہ پروجیکٹ 11 اکتوبر 2024 کو، یعنی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی آف دی پلاننگ کمیشن آف پاکستان سے ٹیکنیکل بات ہے میں تو صاحب اپنی جگہ پہ ابہام پیدا کیے جا رہا ہے، کوئی پنجاب جو ہے دوسرے صوبوں کا پانی استعمال کرے گا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، اس کی بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا یہ سندھ کا پانی واقعی ہے یا پنجاب اپنے حصے کا پانی لے رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران اس کی منظوری دے دی۔ اب یہ پروجیکٹ ایکنک میں، ایگزیکٹو کمیٹی آف دی نیشنل اکنامک کونسل میں اپروول کے لیے پڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کی لاگت بہت زیادہ ہے۔ پنجاب کے اندر 10 ارب روپے سے زیادہ کا منصوبہ ترقیاتی منظور نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں تک تو یہ اچھی بات، اب ہوا یہ کہ یہ پانی کہاں سے آیا، یعنی پانی یہ ہے کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس پہ اریگیشن پنجاب ڈپارٹمنٹ نے یہ کیس ارسا کو پیش کیا 1 جنوری 2024 کو کہ جی ہم چولستان کے اندر اپنی یہ جو 6 لاکھ میں نے آپ کو بتایا 10,233 ایکڑ زمین ہے، اس کو سیراب کرنا ہے، اس کو آباد کرنا ہے، تو آپ ہمیں ہمارے حصے کے پانی میں سے، یعنی پنجاب کا جو 1991 کے معاہدہ تقسیم آب ہے اس کے تحت جو حصہ ہے اس میں سے ہم یہ پانی استعمال کریں گے۔ اور اس کی بائیفرکیشن سنیے، بڑی امپورٹنٹ، اس میں یہ تھا کہ 0.580 یعنی 5,80,000 ایکڑ فٹ پانی چاہیے، اس میں سے 0.448 ہم ان دنوں میں لیں گے فلڈ کے دنوں میں، جن دنوں میں سیلاب ہوتا ہے دریاؤں میں، تو یہ پانی 77% پانی فلڈ کا ہوگا، اور باقی جو پانی ہے 0.132 MF یہ ہم پنجاب کے ایگزسٹنگ شیئر سے، جو اگریڈ شیئر ہے تقسیم آپ کے تحت، اس میں سے استعمال کیا جائے گا۔
तो इसके ऊपर इरसा ने और पंजाब ने ये कहा कि हम जो 1991 की कॉड है उसका पैरा 4, पैरा 8 और पैरा 14D इस्तेमाल करेंगे इस पानी के लिए लेने में। इसके लिए इरसा ने एक मीटिंग हुई, उसमें चारों सूबों के नुमाइंदे जो होते हैं इरसा की एडवाइजरी कमेटी में, वो बराबर इक्वल राइट रखते हैं और हर एक का एक वोट होता है। ये 17 जनवरी 2024 को मीटिंग हुई और 17 जनवरी 2024 में 1/4 से यानी एक सिंध के अलावा बाकी तीनों सूबों ने इस पानी के इस्तेमाल के हक में वोट दे दिया। उसकी बुनियाद पे 25 जनवरी 2024 को इरशा ने पंजाब हुकूमत को इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अब इसके ऊपर शोर पड़ गया कि जनाब ये तो दरिया सिंध का पानी है। दरिया सिंध का पानी मैं बताता हूँ, ये जो भ्याम है पाकिस्तान के वफाक के लिए बड़ा ज़रूरी है निकालना, क्योंकि सिंध में तो मुजाहरे हो रहे हैं। अब सुनिए ये पानी कहाँ से आएगा, ये आएगा रसूल बराज से। रसूल बराज दरिया सिंध पे मंडी बहाउद्दीन के मुकाम पे है। रसूल बराज से जाएगा कादराबाद पे, कादराबाद हाफजाबाद का जिला बनता है। ये दरिया चनाब के ऊपर है, यानी जेहलम का पानी चनाब में और चनाब का पानी फिर ये लैंड ये लिंक कनाल के जरिए जाएगा बल्लो की कादराबाद बल्लो के लिंक में, क्यूबी लिंक में। तो बल्लो की जो है वो दरिया रावी है, तो दरिया रावी से फिर ये BS लिंक में जाएगा, बल्लो की सलमान के लिंक, जिस दरिया सतलुज है। यानी जेहलम का पानी चनाब में, चनाब का पानी रावी में और रावी का पानी सतलुज में और सतलुज से आगे पानी ये चोलस्तान में। दरिया सिंध यहाँ से 400 किलोमीटर दूर नजम साहब, कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये पंजाब के अपने हिस्से का पानी है, फ्लड का पानी है। और ये नहर जो है, इसके बारे में और एक अहम फैक्ट आपको बता दूं कि ये कनाल जो है ये नॉन प्रीनियल है, यानी 6 महीने चलनी है फ्लड के दिनों में, और जो फ्लड के अलावा जो 2 महीने हैं उसके कुछ 10 डेलीज हैं, वो पंजाब अपने शेयर से पानी लेगा। तो सिंध का इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता, तल्लुक नहीं दूर दूर तक नहीं। बिल्कुल से नसीरुल्लाह खान साहब, इस वक्त जो है वफाक है, हमने इस वफाक को मजबूत करना है। सिंधी हमारे भाई हैं, पंजाबी हमारे भाई हैं, पख्तून हमारे भाई हैं, बलोच हमारे भाई हैं। हम आपस में गलतफहमियां क्यों पैदा करते हैं इस किस्म की? हम अपनी डेवलपमेंट के खिलाफ क्यों होते हैं? हकायक हैं क्या सर? अस्सलाम वालेकुम नजब साहब, मेरे ज़ाती ख्याल में तो इसमें सर जैसे अभी भाई इतनी तफसील के साथ इस सारे केस को बता रहे थे, तो इसमें शौरी तौर पर अगर देखा जाए तो कोई उबहम ना पहले था ना अभी है और ना ही उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में रहेगा। जो ये पानी का मामला है ये सिर्फ सर एक नहर नहीं है, जैसे आपने अपनी बयानी में बताया कि ये एग्रीकल्चर के अलावा एक डिफेंस लाइन के तौर पे भी काम कर रहा होगा। मैं इस पर तफसील से बताऊंगा कि हाउ इट विल वर्क। और इंदिरा केनाल जो दूसरी तरफ बनी उसका भी इसी तरह का दरमियान में पर्पस उनका भी था। लेकिन खैर जो अभी डिटेल्स बताई गई इसमें सिंपल मैं ये बात यही कहूँगा और मैं कंटिन्यूसली ये कहता आ रहा हूँ कि इसमें सिंध का कोई एक कतरा पानी जो है वो इस्तेमाल में पंजाब नहीं लाएगा। जो उसका एज पर रिकॉर्ड जो भी हिस्सा बन रहा होगा, जितना पानी आएगा, जितने % उसको मिलना है वो उसको मिलता रहेगा। जो पंजाब है ये बेसिकली एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर की बेस पे ये मंसूबा जो ये बनाया है, ये राइट सिंध के पास भी है, ये किसी और सूबे के पास भी है कि अगर उसके पास उसकी कोई रिसोर्स कहीं पड़ी हुई है तो उसको एफिशिएंट यूज करके अपने उन एरियाज में पानी ले जाए जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्योरली वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर और जुडिशियस यूज इसका बैक एंड के ऊपर की ऑब्जेक्टिव यही है। अब जैसे अभी बताया जा रहा था कि ये जेहलम से चनाब और फिर रावी और फिर सतलुज के अंदर जितनी भी लिंक कैनाल्स हैं इनके दरमियान भी इस नहर के अलावा इनकी भी लाइनिंग होगी सर। इसमें जहां जहां से लाइनिंग टूटी हुई है वहां से इसको मरम्मत किया जाएगा सो दैट मैं एक नॉलेज के लिए बताता जाऊं कि जितनी भी नहरें पाकिस्तान में हैं ये रिवर्स जो हैं इनके बेड से कुछ तकरीबन सालाना 20 से 25% पानी जो है वो लीच डाउन कर जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे लाइनिंग करके उसकी सेविंग कर लें और वो सेव्ड वाटर आप ला के सतलुज के जरिए इधर चौलिस्तान में ले जाएं तो इसमें किसी सूबे से तो कोई पानी नहीं लिया जा रहा। रादर रिक्वेस्ट के सिंध को भी कि वो भी इस तरह के जो है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। हमारे सिंध के जो भाई हैं वो ये कहते हैं कि पानी की एक मखसूस मिकदार और एक बड़ी मिकदार समुंदर में गिरना ज़रूरी है। अगर हम वो पानी समुंदर में नहीं डालेंगे तो उसका नतीजा ही निकलेगा कि समुंदर जो है हमारे इलाकों को खाना शुरू कर देगा। हमें
اور اگر آپ یہ پانی جو ہے اس وقت پہلے ہی پانی کم ہے، اگر آپ پانی کا استعمال بڑھا دیں گے، چولستان میں بھی بھیجنا شروع کر دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سمندر میں نہیں ڈالیں گے، سمندر میں نہیں ڈالیں گے تو سندھ کو نقصان ہوگا، پہلے ہی وہ ٹیل پہ ہے، کم ہے. کیا اس کا جواب کیا دیں؟ نو، یہ اس کا بالکل کوئی یہ بے بنیاد ہے بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ اگر کیچمنٹ ایریا سے ٹاپ سے آپ کے بیسن کے اندر جو پانی آ رہا ہے اس کا ایک فارمولا طے ہے کہ اتنا اگر آئے گا تو اس کا شیئر سندھ کا یہ ہوگا. وہ تو شیئر اس کو جائے گا، اور سندھ اپنی ایگریکلچر کے علاوہ جو پانی نہیں یوز کر پائے گا، جیسے آپ کا جون، جولائی، اگست، سپٹمبر اینڈ اکتوبر کے منتھ ہیں، تو اس میں سندھ نہیں یوز کر سک رہا ہوتا، پاکستان نہیں یوز کر سک رہا ہوتا. اسی لیے یہ کالا باغ ڈیم اور باقی ڈیمز کی بات، محمد اور ڈیم اور یہ بادشاہ ڈیم کی جو باتیں کرتے ہیں، کہ اسی سرپلس واٹر ہی کو تو اسٹور کرنا ہے. تو اگر یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا ستلج، اس میں بھی یہ 5 ماہ پانی جو ہے یہ فلڈ کی صورت میں آتا ہے. تو اگر اس کو آپ سیو کر لیں تو اس سے سندھ کا شیئر کیسے جو ہے وہ یہاں پہ چولستان میں یوز ہو جائے گا. اور جو اینول ان کا واٹر جتنا یوز کرنے کے بعد ان فلڈ کے مہینوں کے اندر سمندر میں جاتا ہے، یہ موسٹ پرابلی ویسے ہی جا رہا ہوگا انٹل انلیس کہ آپ کے نئے ڈیم جو ہیں وہ کمیشن نہ ہو. اگر وہ ڈیم جو ہے جیسے محمد ڈیم ہے اور یہ آپ کا بادشاہ ڈیم ہے، یہ کمیشن جب ہوگا تو نیچرلی اس کا جو 7 ملین ایکر فٹ واٹر ہے وہ پنجاب تو نہیں اکیلا یوز کرے گا، وہ تو پھر اکارڈنگلی اس کی بھی ریشو جو ہے بڑھ جائے گی. اور آنے والے ٹائم میں جیسے آج نہر ہے، اس پہ جس نے نصیر صاحب ایک اور اعتراض، ایک یہ چھوٹی بات سی آپ سر نے بالکل کلیئر کر دی. ایک اور اعتراض بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ دریائے ستلج کا پانی تو سندھ تاس معاہدے کے مطابق انڈیا کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا، اس میں پانی آئے گا کہاں سے جب آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے؟ یہ تو انڈیا روک رہا ہے، اس نے جو ہے اپنی کینال بنا لی، اپنے ڈیم بنا لیے دریائے ستلج کے اوپر، تو آپ پھر یہ پانی لائیں گے کہاں سے؟ یہ آپ شک و شبہ ہے کہ آپ لائیں گے ہی وہاں سے، دریائے سندھ سے. معاہدے کے اندر بھی ہے کوئی 1.5 ملین ایکر فٹ جو ہے وہ اس کو سندھ نے ستلج میں پانی دینا ہے، اور وہ آتا بھی ہے سر. اور یہ آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھیں ہیں فلڈ آ جاتا ہے اس ایریے کے اندر. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل زیرو ہو جائے گا. یس، ہم نے پھر لنک کینالز بھی دی ہیں جیسے باقی ریورز ہیں، وہاں سے بھی ہم نے پانی جو ہے اٹھا کے باقی ریورز کے اندر بھی لے گئے، اینڈ سیم ایک سٹیم جو ہے یہ اس کے لیے بھی آ رہی ہوگی. اس میں سندھ کا کوئی ایسا پانی صحیح یوز نہیں ہو رہا ہوگا سر. صحیح اور صحیح. دوسری بات جو میں میں خاص طور احمد پہ وڑائی آپ صاحب سے کی طرف آنا ریکویسٹ چاہ رہا کرنا ہوں اسی چاہ رہا تھا. ایشو کے حوالے سے. احمد صاحب، اگر ہم بات کریں چولستان کے حوالے سے، تو چولستان میں اگر لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے آباد ہوتی ہے، وہاں پر کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے، وہاں سے ہمیں سبزیاں اور پھل ملتے ہیں، ہم ان کو مقامی کاشتکار بھی مستفید ہوتا ہے، ہم وہاں سے ان کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے باہر سے سرمایہ کاری بھی آتی ہے. تو یہ تو پورے کا پورا خطہ جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک محرومی میں ہے، ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ وہاں پر آپ بنیادی سہولتیں تک پوری طرح دستیاب نہیں ہیں. یہ تو پورے خطے کی آپ تقدیر بدل دیں گے، شکل بدل دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ نجم صاحب. دیکھیے نجم صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے بات کی ہے، جیسے پینل بھی بات کرے اس کے اوپر، اور آپ کا بڑا اچھا یہ سوال ہے بنیادی طور کے اوپر. دیکھیے جو چولستان ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چولستان کے جو لوگ ہیں، جو خطہ ہے وہ بھی ہمارا ہے، وہ پاکستان کا ہے، پنجاب کا ہے. ہم ایک فیڈریشن یونٹ میں ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، ہم سب مل کر چل رہے ہیں. پہلے نمبر پر یہ دیکھیے کہ چولستان میں 1.5 لاکھ کے قریب جو ان کی اپنی آبادی ہے وہاں کی، ان کے ساتھ یہ سارے خانہ بدوش لوگ ہیں. جب ان کی جو سب سے زیادہ جو ان کا روزگار ہے وہ ان کا مال مویشی ہے. جب ان کو چارہ نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، ان کا مال مویشی جو ہے وہ مر جائے گا، اور یہ سارے لوگ یہاں سے پھر مائیگریٹ ہو کر دوسرے علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے. اب دیکھیے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا، حکومت پاکستان نے، ہم نے پنجاب نے، ہم سب لوگوں نے، جب ہمارے جو سٹیک ہولڈر تھے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی آرمی چیف کی سربراہی میں، جب ہم نے SIFC بنائی، تو اس کا جو بنیادی طور پر جو اس کا مقصد تھا وہ یہ سب سے زیادہ تھا کہ جو ہماری بنجر زمینیں ہیں ہم نے ان کو آباد کرنا ہے. کیونکہ جو ہم زمینیں لاکھوں ایکڑ SIFC تو سرمایہ کاری کے لیے تھی. میرا خیال ہے گرین پاکستان انیشیٹو کی بات سر کریں اگر تو زیادہ آتا ہے SIFC میں ہی آتا ہے، لیکن گرین پاکستان انیشیٹو میں سمجھتا ہوں اس میں ہے بڑی اسپیسیفک چیز ہے سر. لیکن جب ہم نے جب SIFC کی جو بنائی گئی وہ فیسیلیٹیشن تھی، لیکن اس میں بھی یہ چیزیں موجود تھی یہ کہ ہم نے جو بنجر زمینیں ہیں ان کو آباد کرنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس، ہمارے پنجاب کے پاس،
پاکستان کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہے. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ چولستان جو 170 کلومیٹر تک جو جائے گا، یہ لاکھوں ایکڑ جو زمین ہے اس کو ہم نے آباد کرنا ہے پانی دے کر. پانی ہم جو دینا چاہ رہے ہیں یہاں سے، اس کو جو سیلاب کا سب سے زیادہ جو پانی ہے جو اس کو ملے گا، یہ نہر جو نکلے گی وہاں سے پانی دے کر سیراب کرے گی زمینوں کو، کھیت کھلیانوں کو. وہاں پر جو پھر غلہ اگے گا، نکلے گا، اور جو تک جائے گا، اس سے جو سرمایہ کاری ہے، اس سے جو لاکھوں لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائدہ ہے، ان کے روزگار میں فائدہ ہوگا، ان کے مال مویشی آگے بڑھیں گے، ان کو کہیں پر بھی مطلب جو ہے وہ خانہ بدوش ہونے کی ضرورت نہیں رہی. یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ پنجاب کے لوگوں کا حق ہے. یہاں پر کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے پانی کی. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی بھی ہے، اور یہ نہر جو بنتی ہے یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں. اس کا پورا ایک جو پنجاب کینال ایکٹ موجود ہے، پھر آپ کو لینڈ ایکوائر کرنی پڑتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک ایکٹ موجود ہے. یہ قانونی طریقے سے جو پانی کی ترسیل کا نظام ہے، جو اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، یہ سارا اس کا پروجیکٹ موجود ہے. صرف سوال یہ کہ سر جو بھی پنجاب ہے، جو پنجاب کا حصہ ہے جو پاکستان سے بہت پیچھے رہ گیا پنجاب سے، ہمیں اس کی بہت فکر کرنی چاہیے، اس کو ہمیں ہر لحاظ سے سپورٹ کرنا چاہیے. اور جو لاکھوں ایکڑ یہ زمین آباد ہوگی، اس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس سے ہمارے جو سمجھ لیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں ہمارا اضافہ ہوگا. اس سے جو پنجاب ہے اس میں یقینی طور پر خوشحالی آئے گی. سر صحیح احمد صاحب، یہ تو ایک بنیادی بات ہو گئی کہ ہم نے خوشحالی کی طرف بڑھنا ہے. لیکن ذوالفقار مہدی صاحب، ایک بہت پرانا الزام ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ جناب پانی چوری کر لیا جاتا ہے، نہری نظام میں جناب پانی چوری ہو جاتا ہے. اب خیر نیا ڈیجیٹل جو ہے ایک ٹیلی میٹری سسٹم بھی آ رہا ہے، میرے خیال جون تک وہ بھی سارے کا سارا ایکٹیو ہو جائے گا. آپ باقی سمجھتے ہیں کہ یہ پانی چوری ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد پہ پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ نفرت پھیلائی جاتی ہے، حالانکہ پنجاب کا ہر شہری چاہتا ہے کہ تھر میں خوشحالی آئے، تھر میں کاروبار ہو. تھر میں ہم جب وہاں پہ خواتین کو بڑی بڑی مشینری چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پنجاب کے لوگ خوش ہوتے ہیں. میرا خیال ہے تھر کے اور پنجاب سے باہر رہنے والوں کو بھی اس وقت خوش ہونا چاہیے جب وہ چولستان کو ڈیولپمنٹ کرتا ہوا، اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں. یہ ہم سب کی مشترکہ ترقی ہے. تو ایسا یہ پانی چوری کا الزام لگا کے یہ مظاہرے کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جب میں آپ کو لوگوں کو اصل میں یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کا پتہ نہیں ہے. مجھے چونکہ اس کو کور کرتے ہوئے بھی 25-26 سال ہو گئے، تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. مثلا یہ کہ ارسا کا جو نظام ہے نا، جس کے تحت یہ تقسیم آب ہوتی ہے، اس کا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے تحت پنجاب کے تمام براجز پہ سندھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکسین اور ایس ڈی او بیٹھے ہوئے ہیں، اور پنجاب کے ایس ڈی او سندھ کے براجوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی گدو سے لے کے سکھر اور کوٹی تک پنجاب کے ایکسین ایس ڈی او بیٹھے ہیں، اور پنجاب میں چشمہ، کالا باغ اور پھر تونسا پہ سندھ کے ایس ڈی اوز بیٹھے ہیں. مجھے پتہ ہے اگر پانی پنجاب چوری کر رہا ہے تو سندھ کے ایس ڈی اوز کو ٹانگے نا، پھر وہ کدھر ہے؟ یہ بالکل ایک سیاست کا معاملہ ہے. اگر پنجاب کا پانی بھی سندھ کو ایکسٹرا دیا جا رہا ہے تو پھر پنجاب کے ایس ڈی او بیٹھے ہیں، دونوں کے تو ایکسین ایس ڈی او بیٹھے ہیں، تو چوری کیسے ہو گئی؟ کبھی بھی لکھ کے سندھ نے پنجاب کو اور پنجاب نے سندھ کو کبھی نہیں دیا کہ تم نے ہمارا پانی چوری کر لیا. جب خورشید شاہ صاحب فیڈرل منسٹر تھے واٹر ریسورسز پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، تو ایک انکوائری کرائی گئی کہ جو گڈو براج ہے اس سے پانی جو تونسا سے نکلا تھا وہ گڈو پر جانے تک غائب ہو گیا. وہ کدھر گیا؟ وہ پانی چوری ہو گیا جی، پنجاب نے کر لیا جو سندھ کے لیے گیا تھا. اس کی انکوائری ہوئی، اس میں کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی چوری نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. اور خود فیڈرل منسٹر خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی والے. اچھا اب میں آگے چلتا ہوں. 2 کوسچن آپ نے ابھارے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پانی کدھر سے آئے گا؟ ستلج میں تو پانی انڈیا کا، میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ دریائے جہلم اور چناب کا پانی ہے. نصیر صاحب نے بھی، آپ نے بھی کیا، نصیر صاحب نے. اچھا اب اگلی بات یہ کہ سمندر میں ان کو پانی چاہیے، یہ بھی آپ نے سوال اٹھایا. ابھی اگر ہم دیکھیں نا، یہ میں آپ کو یہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ بالکل اتھینٹک ڈاکومنٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایوریج جو بلو کوٹری سمندر کی طرف پانی گیا ہے نا 1976 سے 2022 تک، وہ ہے 27.09 ملین ایکڑ فٹ. اور سندھ کے اس ڈاؤن سٹریم کوٹری مینگروز بچانے کے لیے یا ایکالوجی بچانے کے لیے جو پانی ایکسپرٹ کہتے ہیں سالانہ جانا چاہیے 8.60 ایم ایف. اگر یہ 8.60 ایم ایف نکال دیں اور اس کے بعد جو فلڈ واٹر، یہ فلڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ فلڈ واٹر کی بات ہے کہ فلڈ کے دنوں میں جاتا نا، اگر پیچھے کالا باغ ڈیم ہو، بادشاہ ہو، یعنی کہ جتنا ضروری پانی تھا ہم نے اس سے ڈبل پانی ایکسٹرا دیا. دیکھیں 10,000 کیوسک پانی چاہیے پر ڈے ڈاؤن سٹریم، تو وہ تبھی ہوگا نا پیچھے کوئی سٹوریج ہوگا. اگر ایک گھر ٹینکی کے بغیر پانی کے نہیں چلتا تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ پیچھے ڈیم بنائے، ٹینکی تو بنائے نا، تب آپ کو ریگولیٹڈ سپلائی پورا سال ملے گی. ورنہ فلڈ کے دنوں میں ملے گا، 3 مہینے ملے گا، باقی سارا سال آپ کہیں گے جی کہ ہمارے مینگروز جو ہے وہ نہیں، ان کو پانی مل رہا ہے، سی انٹروژن ہو رہی ہے.
समंदर ऊपर आ रहा है, तो ये इसके लिए पीछे रेगुलेशन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा डैम नहीं है। काला बाग वेरी फिजिबल डैम, उसको पोलिटिसाइज किया गया है। मैं आपको बताता हूँ, जब ये ग्रेटर थल कैनाल बन रही थी ना बखर में और खुशाब में, तो वहाँ पे उस कनाल के जो एक्सियन थे वो हलीम जुनेजो थे, सिंधी थे। मैंने उनका नजम इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, मेरे कोलीग थे उस वक्त। तो उसने कहा था कि यार इसमें सिंध के पानी का चश्मा जेलम लिंक कनाल से इसका पानी आना, इसमें सिंध का एक कतरा भी नहीं है, ये सारा पंजाब का अपना शेयर है। यही हाल अब चोरस्तान कनाल के साथ होगा, ये सारा पंजाब का अपना पानी है, इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं। और मैं आपको बताऊं कि ये सारा फ्लड वाटर जो है, ये सारा कुछ दे दें तो पंजाब के पास उसके हिस्से का पानी बचता है 2.77 MAF, और इसके अंदर से पंजाब ने इस फ्लड में से 0.45 MAF लेना है। तो मुझे बताएं कि ये कहाँ से आती है, कहाँ की, यानी किस दर है ऐसा कि जो सिंध का पानी है। तो मैं समझता हूँ कि इसको बैठ के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को हुक्म देना चाहिए कि सिंध के मुराद अली शाह, पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के, या इवन मरियम नवाज शरीफ साहब, सारे लोग मिलकर, सियासी की आदत है ना, तो सियासी मसले का सियासत से निकलता है, टेबल पे बैठे, ये सारी बात क्लियर हो जाएगी, कहीं एक लम्हे की भी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आगे चलना चाहिए। इस समय इसमें नुमाइंदे तो मौजूद हैं चारों सूबों इस समय मौजूद है। वो तो जी, अब अच्छा, इस सूबे की बात अब करते ये हैं एक और पॉइंट, जैसे इसमें सिंध का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इसको CCI में ले जाए। अब मुझे बताएं कि इरसा का जो फोरम है, जिसमें चारों सूबों ने सिग्नेचर करके तो 1991 का वायदा किया है ना। अब मैं आपको ये जो पैरा पंजाब कह रहा है ना, ये बड़ी चूंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों तक पहुंचाने वाली है, मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूँ। तो पंजाब कहता है कि मैं अपना पैरा 4, पैरा 8 और पैरा 14D इस्तेमाल करूंगा। पैरा 4 कहता है कि बैलेंस रिवर सप्लाईज इंक्लूडिंग फ्लड सप्लाईज एंड फ्यूचर स्टोरेजेस, जो नए डैम बनेंगे, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिलो। पंजाब 37%, सिंध 37%, बलोचिस्तान 12% और KP 14%, जो नए। आगे पैरा 8 है कि देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोविंसेस टू अंडरटेक न्यू प्रोजेक्ट्स विद इन देयर एग्रीड शेयर। कोई पाबंदी किसी सूबे पे नहीं है कि वो अपना जो तयशुदा हिस्सा है पानी का, उसके अंदर वो अपना नया मनसूबा, अपनी नई नहरें बना ले। और पैरा 14D कहता है कि दी प्रोविंसेस विल हैव द फ्रीडम, आज़ाद और खुद मुख्तार है विद इन देयर एलोकेशंस, अपने पानी के हिस्से में, टू मॉडिफाई सिस्टम वाइज एंड पीरियड वाइज यूजेस, यानी जिस कनाल को जिस पीरियड में, जिस 10 डेलीज में, जिस वक्त चाहे दे दे, जितना चाहे दे दे, अपने हिस्से के अंदर रहते हैं। नसीर साहब, एक इसके तमाम चीज़ों की वजाहतों के बावजूद, एदाद शुमार के बावजूद, इबाहम तो पैदा हो गया, कन्फ्यूजन तो पैदा होगी, मुजाहरे भी हो रहे हैं, और अगर हमने भाइयों ने साथ साथ रहना है तो आपस में गलतफहमियों का इजाला भी करना है। आपकी नज़र में अब इस सूरत हाल का हल क्या है? सर, मेरा ख्याल है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस और नेशनल दर्द के साथ इस बात को सोचने की ज़रूरत है। और नेशनली मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जो एग्रीकल्चर का शोबा है, ये 74 ईयर्स से हम उस तरह से तरक्की नहीं कर पाए जिस तरह दुनिया ने की, और बुनियादी वजह इसकी ये है कि ये पोलिटिसाइज्ड शोबा है सर। यहाँ पे ज़रा सी गंदम कम हो जाए, चीनी का कोई मसला हो जाए, तो एक कोहराम मचता है, और डेफिनेटली इसका ज़ाहिर इंसानी खुराक से ताल्लुक है, तो इसको पोलिटिसाइज करना आसान भी बहुत है। द रीज़न इसके आपकी 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल है, और वो ऐसा फील आता है लोगों को शायद हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। जबकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर जामिन है, वो ना सिर्फ पंजाब की है, सिंध की है, KP के, सबकी है, कि किसी एक सूबे के साथ ज्यादती करके किसी और जगह को आबाद करना कोई समझदारी नहीं है। और ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह पहले से समझ ली गई हैं कि हम किसी का कोई राइट नहीं लेंगे। अभी भाई बता रहे थे कि सिंध जो है 37% शेयर रखता है, अब अपना 40% रखता है, पंजाब जो है 37। और इमेजिन कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है पंजाब की, दैट इज 72%, और हमारे यहाँ लैंड जो है वो इससे कहीं ज्यादा है। बावजूद इसके 37% मीन के हमने उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा शेयर दिया हुआ, और मजीद को हम उनसे लेना भी नहीं चाह रहे। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इसको जुडिशियस यूज ऑफ वाटर की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाए, ताकि पूरे मुल्क को इसको बेनिफिट हो। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको एक छोटा सा खाका बताऊं कि ये एग्रीकल्चर और ये चौलिस्तान का प्रोजेक्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री, और फिर फ्यूचर के लिए हम इस चौलिस्तान को पूरे पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, KP के अंदर किस तरह से इसको बेनिफिट कर पाएंगे। आप ये देखें कि आपके पास टोटल जो एग्रीकल्चर तकरीबन को 57 मिलियन एकर्स के ऊपर करते हैं, नेट एरिया 38 मिलियन एकड़ है। दो सीजन होते हैं, खरीफ और रबी, तो दोनों में जब क्रॉप जो है वो तकरीबन कुछ 6 लाख समथिंग की बात हो रही है।
تو اس ایریے کو اگر دیکھا جائے اور نیشنلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں کتنے بلیسڈ ہیں، کتنے ایریے کے لیے ہم ایگریکلچر کر بھی رہے ہیں، تو کیا اس چھوٹے سے ایریے کے لیے جب کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو رہی ہو تو اس کے اوپر پہلی تو پروٹیسٹ بنتا نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم دنیا سے آدھی پیداوار لے رہے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر سالانہ جو ہے تقریباً 25,500 ارب روپیہ اس اکانومی میں ڈالتا ہے، اور اگر یہاں پہ ٹیکنالوجیز کا بہتر یوز ہو جائے تو آپ کا یہی 25,000 جو ہے اس کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے سر کہ آپ اس کو ڈبل کر پائیں۔ اب پاکستان ہم کہتے ہیں کہ ایک ایگریکلچر بیک بون ہے ایگریکلچر اکانومی کی، نو ڈاؤٹ اٹ از، لیکن باوجود اس کے ہم کو تقریباً 7.7 بلین US ڈالر کی فوڈ آئٹمز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور 7.8 بلین US ڈالر کی امپورٹ کر لیتے ہیں، تو ہم ابھی بھی نیٹ امپورٹ کنٹری ہیں ایگریکلچر میں۔ سیکنڈلی ہمارے پاس جو سب سے سٹرونگ ہے پوائنٹ ایگریکلچر میں وہ ہے کاٹن ٹیکسٹائل کی، جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تقریباً کو 20 بلین US ڈالر کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کپڑا۔ یہ جو چولستان کا ایریا ہے اس کو کھولنے کا مقصد صرف ایگریکلچر نہیں ہے سر، یہ وہ ایگریکلچر نہیں یہاں پہ ہوگا جو کہ پورے پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے کنسیو کیا گیا اس آئیڈیا کو، یہاں پہ کرنا کیا ہے، ٹیکنالوجیز کیسے آئیں گی، ہائی کوالٹی سیڈز کیسے بنیں گے، صحیح۔ اس کے اوپر جو ایڈاپشن ٹیکنالوجیز ہیں وہ کیا ہوں گی، دنیا کے ایکسپرٹس کیسے انگیج کیے جائیں گے، اور پھر اس ساری لرننگ، اس سارے نالج کو ہم نے پنجاب میں کیسے لے کے جانا ہے اور سندھ میں کیسے لے کے جانا ہے، سو دیٹ کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ ایگریکلچر ہے سر اس کو ورٹیکلی گرو کرانا ہے چولستان نے۔ آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، شاید ہم بہت جذباتی قوم ہیں، ابھی تو ہم نے وہ نہر جو ہے شروع بھی نہیں، شاید تھوڑی بہت ابھی سٹارٹ کیا ہو کہیں پہ، جو اس کو کم از کم 2.5-3 سال کا عرصہ لگے گا سر بننے کے لیے۔ صحیح۔ اس میں تھوڑی سی صبر اور پیشنس کے ساتھ جو ہے نا چیزوں کو نصیر صاحب انڈرسٹینڈ کرنے بالکل کی صحیح، بالکل شدید صحیح، بالکل ضرورت ہے۔ صحیح آپ نشاندہی یہ کر رہے نہیں کہ ہیں، اور اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے آگے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہم نے ترقی کی طرف جانا ہے، تو احمد وڑائی صاحب یہ تو ایک بڑا ایک گرین پاکستان انیشیٹو کے نام سے جو ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ایک بڑا منصوبہ ہے، ایک بڑا خواب ہے، یہ تو خیبر پختونخوا میں بھی زمین لی گئی ہے، بلوچستان میں جو ہے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے لی گئی ہے، پنجاب اس کے لیے سرو کر رہا ہے، سندھ میں لیز پر لی گئی ہے، تو ہم نے پورے پاکستان کو گرین کرنا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے چولستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے پورے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پاکستان، تو جس طرح چاروں صوبوں کی بات کی ہے تو کسی ایک چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج مجھے اس پلیٹ فارم سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ ہم سب کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم چاروں صوبوں کی بات کر رہے ہیں، اور پنجاب سب سے بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے تھوڑی بہت جو کسر لگتی ہے وہ ہم لگانے کو تیار بھی رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی تاریخ پہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صوبے سے اس طرح کی کوئی صوبائیت کی ہوا آئی ہو جو دوسرے صوبوں پہ جاتی ہو، جس طرح وہ ہمارے بھائی صاحب بات کر رہے تھے کہ جیسے پنڈ پہ آنے تھے چکے، مطلب پہلے ہی ابھی کوئی بات شروع ہوئی ہے تو ہم نے اس کا رولا بھی ڈالنا شروع کر دیا ہے، ابھی تو اس کے اوپر ٹائم لگنا ہے۔ آپ پورے پاکستان کو گرین نہیں کریں گے، آپ پاکستان کو اس طرح وہ لوگ جو اس کو کنفیوژن پیدا کریں ابہام پہ، احمد صاحب آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کیا پیغام دیں گے؟ سر دیکھیے کہ یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے، جو ہماری اصلی قیادت ہے، وہ سب کو بیٹھ کر یہ قومی ڈائلاگ کرنا چاہیے، ڈیم بھی بننے چاہیے، نہریں بھی بننی چاہیے، سیراب ہونا چاہیے، پورے پاکستان کو جو ہے وہ ایک مٹھی میں آپ لے کر آئیں، اور یہاں پر آپ سرمایہ کاری کریں، انویسٹمنٹ کریں، ہمارا جو ترقی کی طرف آگے ہمارا زرعی ملک ہے، زرعی ملک ہے۔ نصیر بھائی جو لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اس وقت، جو اس پر اختلاف جو ہے پیدا کر کے ایک کنفیوژن پیدا کریں، ایک مختصر سا پیغام کیا دیں گے آپ انہیں؟ سر میرا صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ اس میں پینک ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، جو یہ نہر ہے یہ کم از کم 2.5-3 سال کے عرصے میں یہ بنیں گی، اس وقت تک آپ کے پاس 2 میجر ڈیم آ رہے ہیں جو کہ 2027 اور 28 میں کمیشنڈ ہو رہے ہیں، محمد ڈیم اور بادشاہ ڈیم، جس میں 7 ملین ایکڑ فٹ واٹر سر آپ کے پاس آ رہا ہے، اور یہ اس میں شیئر سندھ کا بھی ہے، جو اس وقت پانی سندھ کو مل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو ان ڈیم سے بھی ملے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا ذرا سی بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ اس پینک میں ہونے کسی کی، صوبے اور کا اس پانی پر ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ آگے کی منصوبہ بندی ہے۔ میں صاحب آخر میں آپ کوئی پیغام اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو؟ دیکھیں نجم، جنم شرف کے دور میں 2 کمیٹیاں بنی تھیں، ایک ٹیکنیکل کمیٹی آن واٹر بنی تھی اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی۔ ٹیکنیکل کمیٹی کی رپورٹ کو پڑھ لیں اور ارسا کو سیاست سے ہٹ کے خود مختاری دے دیں، اور ارسا کو فائنل ادارہ جو پہلے بھی ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں،
تو یہ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم نے سب نے مل کر چلنا ہے, ہم سب بھائی ہیں اور بھائی ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ذوالفقار میرے ساتھ وقت دینے کے لیے. نصیر اللہ خان صاحب آپ کا شکریہ. احمد ورائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور آخر میں پیغام دینا ہے کہ ہم سب کی ترقی اکٹھی ہے, ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ہماری قسمتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, ہم ایک دوسرے کے مقابلے پر نہیں ہیں. اور میں یقینی طور پہ امید کروں گا, میں درخواست کروں گا کہ یہ جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. آج ہمارے جتنے لوگوں نے جو بات کی اس سے واضح ہو گیا کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ہے, یہ پنجاب کا وسائل ہیں, پنجاب اپنے وسائل کو استعمال کر رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی محمد اور بادشاہ بننے کے بعد ہمارے پاس اتنا پانی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی خوشحالی کے لیے, ترقی کے لیے استعمال کریں گے. آئیے مل کر دعا کریں کہ تھر بھی بہت آگے جائے. آئیے دعا کریں چولستان بھی آگے جائے, میرا خیبر پختونخوا بھی آگے جائے, میرا بلوچستان بھی آگے جائے. اسی دعا کے ساتھ ایک بریک. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہو. اور اب ایک اور بہت ہی اہم پیغام, وہ تمام لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور وہ غیر ملکی ہیں, اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ جو ہے وہ موجود ہے. ان تمام کے نام ایک پیغام ہے کہ وہ 31 مارچ تک پاکستان کو چھوڑ دیں, کیونکہ 1 اپریل سے غیر ملکی جو یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو افغان بھائی ہیں, ہم نے ایک طویل عرصہ تک ان کی میزبانی کی ہے, ان کی ملک بدری شروع ہو جائے گی. یہ بات جو ہے بہت ہی احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ کی جا رہی ہے, کیونکہ پاکستان کو اس وقت امن و امان سمیت بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, جن میں دہشت گردی بھی شامل ہے, جن میں اقتصادی مسائل بھی شامل ہیں. ہم نے ایک طویل عرصہ تک اپنے افغان بھائیوں کی میزبانی کی ہے, اپنے دیدہ و دل ان کے لیے فرش راہ کیے ہیں, اپنے شہروں کے دروازے تک ان کے لیے کھولے ہیں, ان کو کاروبار کے مواقع دیے ہیں. لیکن اب ایک وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اب یہ سب کچھ مزید برداشت نہیں کر سکتا. یہ مہم جو ہے کوئی نئی مہم نہیں ہے, بلکہ یہ 1 نومبر 2023 سے پروگرام جاری ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پروگرام کو پوری شدت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے, تاکہ ہم امن و امان سمیت باقی اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکیں. اس پر بات کرنے کے لیے میں بہت ہی مشکور ہوں. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب میرے ساتھ موجود, ان کی طرف جاؤں گا. زاہد صاحب, یہ بھی واضح کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے, وزارت داخلہ کی طرف سے, کہ جو ملک بدر ہو رہے ہیں ان کو خوراک اور صحت سمیت اور ان کی دیکھ بھال سمیت تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی, کسی سے بدسلوکی نہیں ہوگی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں. اس فیصلے کا پس منظر اور اس کا پیش منظر کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ جی, میں نجم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں, پاکستان ایک بڑے اسپیشل قسم کے حالات سے گزر رہا ہے. انفارچونیٹلی جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں, اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ انفارچونیٹلی جو افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی حکومت ہے اس وقت, عبوری حکومت, ان کی بیڈ گورننس, بیڈ اپروچ ٹو دی سیکیورٹی آف دا ریجن اور بیڈ اپروچ ٹو دی پیس آف دا ریجن کی وجہ سے یہ ہمیں حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں. جی, آف کورس پاکستان نے بہت عرصہ پہلے یہ اعلان کیا ہوا تھا, کیونکہ پاکستان کے اوپر بھی ایک تو سیکیورٹی کے حالات بھی ایسے ہیں اور دوسرا پھر اکنامک پریشرز بہت ہیں. جی, دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ مہاجرین کو, آپ نے ابھی بالکل صحیح ذکر کیا کہ بہت عرصہ سے ہم اپنے افغان بھائیوں کو یہاں پہ ہوسٹ کر رہے تھے,
اور پاکستان کی جو اکنامک برڈن تھا اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی جس طریقے سے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر پائی. پھر جو مقاصد تھے امریکہ کے وڈرال کے بعد افغانستان کے اندر جو آل انکلوسیو گورنمنٹ نے بننا تھا، ایک سٹیبلٹی نے آنا تھا، وہ بھی حاصل نہیں کر سکے. اور انفارچونیٹلی جو اس وقت افغانستان کی اپنی حکومت ہے اس نے بجائے پولیٹیکل اکنامک یا سٹیبلٹی لانے کے یا پولیٹیکل اکنامک پروگرس کرنے کے افغانستان میں، انہوں نے اسی کی وار کو، فرکشن کو اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو فنڈز ہیں یا پیسہ سمجھ لیں یا اکنامکس جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے اسی کو تقویت دینے کی اپروچ کی which is unacceptable. سب سے بڑا نقصان تو انہوں نے افغانستان کے لوگوں کا کیا، افغانستان کے اندر اور پاکستان میں رہنے والے افغانیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ سیکیورٹی بھی ایک ریزن ہے لیکن اکنامک ریزنز بھی ہیں. اب دیکھیں پاکستان کے اندر کئی ایسے مواقع ہیں، ہر انٹیلیجنس رپورٹ شیئر نہیں ہو سکتی، ہر انٹیلیجنس رپورٹ کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. کئی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن میں جو افغان یہاں پر جو بستے ہیں وہ سپورٹرز کے طور پہ، ابیٹرز کے طور پہ ان فطرہ الخوارج کے لوگوں کے ساتھ مل کر، اور افغانستان سے ابھی جو انکرجنز بڑی تھی افغانی باشندوں کی، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک گورنر کے بیٹے کا یہاں پہ وہ مارا گیا جو تقریب کاری میں انوالو تھا. پھر افغان شہری پکڑے جا رہے ہیں، کچھ یہاں پہ ایسے افغانی شہری پکڑے گئے جو انوالو تھے ان چیزوں میں. تو پاکستان کی عوام کا خون بہہ رہا ہے جی، پاکستان کے اوپر اکنامک سٹریس ہے، اور اب تو افغانستان کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اب زیادہ دیر تک اس حالات سے چل نہیں سکتا جی. تو اسٹیٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. اس کا ایک پہلو جان صاحب یہ بھی ہے کہ جب روس نے مداخلت کی ہم نے اپنے دروازے کھولے، ان کو ویلکم کیا. جب امریکہ کا حملہ ہوا ہم نے اس کے بعد بھی اپنی میزبانی کو جاری رکھا، اپنے تعاون کو جاری رکھا. اب وہاں پر نہ روس ہے نہ امریکہ ہے، تو ہم درخواست کرتے ہیں اپنے افغان بھائیوں سے کہ وہ جائیں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں. وہاں پر وسیع رقبہ موجود ہے، کھیتی باڑی کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، اپنے ملک کو مستحکم کریں جا کے. جی آپ کی بات نجم صاحب بالکل ٹھیک ہے، بٹ انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جینوئنلی سٹریس میں ہیں، جن کے پرابلمز ہیں، جو پاکستان میں رہ رہے تھے. آف کورس پاکستان نے بہت عرصہ ان کی پر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ فیلئر ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو واپس ری سیٹلمنٹ میں مدد نہیں کی انہوں نے جی، نہ افغانستان کی. لیکن اس کی پھر اگین میں کہوں گا کہ جو مین ذمہ دار ہے وہ ان کی پریزنٹ حکومت ہے. یہ صرف پاکستان نہیں، اب دیکھیں ایران سے یہ لوگ واپس بھیجے گئے ہیں جی. امریکہ میں تقریباً if I'm not wrong میرے خیال میں 2 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین، افغان لوگوں نے جا کے بسنا تھا جی، ان کو ری سیٹل کرنا تھا، جن کے ساتھ پرومسز کیے ہوتے. لیکن ان کی اس اپروچ کی وجہ سے اب ہر افغانی کو انفارچونیٹلی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جب آپ ٹیررزم اور پراکسی کے طور پہ آپ استعمال ہوں گے، جب آپ کسی کے کلائنٹ بن جائیں گے، اور آپ جب بھارت جیسے ملکوں کے اور کئی ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے رحم و کرم پر چلے جائیں گے، آپ کوئی اپنی جو ذمہ داری ہے بحثیت ایک اسٹیٹ کے وہ جب نبھانا بند کر دیں گے، ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی جو ذمہ داری نبھانا بند کر دیں گے، تو لوگ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، ایران سے دیکھیں یہ لوگ واپس بھیجے جا رہے ہیں، امریکہ نے روک دی ان کی ری سیٹلمنٹ، اور بہت سارے ممالک جو ہے وہ افغانستان کے لوگوں سے اب پریشان ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بہت سارے افغان ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے کئی برسوں میں اور اشروں میں اپنے یہاں پر شناختی کارڈ بنوا لیے، اس کے لیے انہوں نے مختلف ذرائع استعمال کیے. اب وہ یہ ہے کہ آگے ان کی اولادیں ہوئیں، اب وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو پاکستان کے شہری ظاہر کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ دستاویزات کی مدد سے. ان کا کیا کیا جائے؟ یہ دیکھیں بالکل پاکستان ویریفیکیشن کر سکتے ہیں جی، آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، پوری کمپین چلنی چاہیے. یہ بیڈ گورننس ہے پاکستان کی. دیکھیں یہ آج کل افغان مہاجرین کی وجہ سے انفارچونیٹلی جو پاکستان کو مصیبتیں اٹھانے پڑی ہیں، اس میں ہمارے اپنے کئی لوگ بھی شامل ہیں. بیڈ گورننس بھی ہوئی ہے، کہیں پہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا گیا ہے، کہیں ان لوگوں نے انلیگل ویز سے اپنے ڈاکومنٹس بنا لیے، لیکن ان کو ویریفائی کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. اٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں ابھی آپ نے خود ہی بات کی کہ یہ باعزت واپسی ہم نے کرنی ہے، باعزت واپسی ہم نے انشور کرنی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی بیڈ گورننس یا پور مینجمنٹ کی وجہ سے ہم ابھی اس کو پھر کہیں کہ جی چلے ٹھیک ہے یہ تو غلطی ہوگی ہے. اس کو نہیں، ہر غلطی کو درست کرنا ہوگا. جو بھی جس ڈومین میں بھی ہوئی ہے اور جس سے بھی ہوئی ہے ہم نے اس کو درست کرنا ہے. اور ان کی باعزت واپسی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی بڑی ضروری ہے اور ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ان کے افغان شہری جو ہے وہ انوالو ہو رہے ہیں جی. ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے. پھر پاکستان کے اوپر اب اکنامک برڈن اتنا زیادہ آ گیا ہے
پھر انفارچونیٹلی یہ جو 2024 میں جتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان میں کئی ایسے افغان لوگ شامل ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، ویٹ کیا ہے رپورٹس کے مطابق. جیسا آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا اور بجا طور پہ ذکر کیا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے، اگرچہ موجودہ حکومت کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا پاکستان کا بہت سارے حوالوں سے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم ان سے بار بار درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو کنٹرول ہے اپنے علاقوں کا اس کو بہتر بنائیں، آپ دہشت گردوں کو وہاں پر جو ہے اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں جو پاکستان پر وہاں سے دراندازی کرتے ہیں اور پھر حملے کرتے ہیں. تو موجودہ حکومت جو ہے ہمارا اس سے شکوہ جو ہے بالکل بجا ہے، وہ ہماری جانوں کی قربانیاں لے رہے ہیں. ابھی بنو کینٹ والا حملہ دیکھ لیجئے. جی وہ دیکھیں نا، نہ صرف وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں فتنہ الخوارج کو، نہ صرف ان کو لاجسٹکس دے رہے ہیں بلکہ ان کو آرگنائز کر رہے ہیں، ان کو جوڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف، چاہے وہ گل بہادر ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ اور فیکشنز ہو، مولوی رحمان کے لوگ ہوں، جو بھی ہیں، ان ساروں کو وہ لائک جب پرانا جیسے القاعدہ کیا کرتا تھا اب یہ کام افغان عبوری حکومت کر رہی ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ it is a declared kind of a war against Pakistan. جی یہ it is not that simple phenomena کہ ہم اس پہ بس بات کر کے بہت بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ اس فیصلے کے پورے بیک گراؤنڈ سے آگاہ اپنی پوری قوم کو، کیونکہ اس کو صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک طویل عرصے سے، میں تو اس کو 80 کی دہائی پہ لے جاؤں گا اور اس وقت پہ لے جاؤں گا جب روس نے یہاں پر مداخلت کی تھی، اور اس سے لے کر اب تک پاکستان نے اپنا حق ادا کیا ہے ایک بھائی کے طور پہ، ایک میزبان کے طور پہ. لیکن اب ہم تھک چکے ہیں، اب ہمارے جو لہو بہہ رہا تھا اب ہم اس سے عاجز آ گئے ہیں. اب ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنے وطن پر واپس چلے جائیں، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اسی طرح رہیں جس طرح ہر کوئی شہری اپنے ملک میں رہتا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کہتے ہیں بالکل اس کے مطابق. ورنہ 1 اپریل سے جو آپریشن شروع ہوگا اس میں ملک بدری ہوگی، اس میں بھی بدسلوکی نہیں ہوگی، لیکن اب پاکستان غیر قانونی مقیم لوگوں کو برداشت نہیں کرے گا. یہ واضح اعلان ہے. اللہ حافظ.